پروموشن نے کمپنی کو معاشی تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا اور اس دوران جی ایم موٹرز کو صرف 2007 میں فی گاڑی $729 نقصان ہوا۔ تب کمپنی کو یہ احساس ہوا کہ فی گاڑی رقم واپسی کا اقدام انتہائی نامناسب تھا، جس کی وجہ سے کمپنی فائنانشل کرائسس میں آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے رقم واپس کرنے کی اسکیم پر نظر ثانی کی اور اس رقم کو کم کر دی۔ تو رقم کم کرنے کی وجہ سے گاڑیوں کی سیل میں بھی کمی آئی، کیونکہ سیل میں اضافے کی وجہ تو رقم کی واپسی کی پرکشش مقدار تھی۔ اور ایسی ہی اگر کسی کو خریداری پر اکسانے کے لیے ایک کے دام میں دو جیسے دلفریب جملے سنائے جائے یا خریداری پر بچوں کو ایک کھلونا مفت دے دیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو یہ پروموشن دراصل مینیپولیشن کے زمرے میں آتی ہے۔ اگرچہ بزنس میں اس قسم کے آفرز کو ویلیو ایڈڈ کہا جاتا ہے اور اس سے سیل میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ پروموشن کمپنی کے برداشت سے باہر ہو کر ان کی معاشی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ دوسرا اسٹریٹجی ہے پروموشن یعنی ایڈورٹائزمنٹ۔ 1950 میں امریکہ میں جی ایم، فورڈ، کرسلر اور اے ایم سی گاڑیاں بنانے کی 4 بڑی فیکٹریاں تھیں۔ اس سے پہلے کے میدان میں غیر ملکی کمپنیاں اتر آئے تو جی ایم نے پچھلی صدی میں اپنی بالادستی برقرار رکھی، لیکن 1990 میں ٹویوٹا کمپنی نے امریکی مارکیٹ میں اپنا شیئر ڈبل کر دیا اور وہ بہت تیزی سے ترقی کرتے ہوئے 2007 میں اپنا شیئر 7.8 سے بڑھا کر 16.3 تک لے گئی۔ اسی مدت کے دوران یعنی 1990 سے لے کے 2007 تک امریکی مارکیٹ میں جی ایم کے شیئر میں ڈرامائی طور پر 23.8% سے لے کے 35% تک کمی واقع ہوئی اور 2008 میں امریکہ میں امپورٹڈ گاڑیاں بنسبت لوکل گاڑیوں کے زیادہ بکنے لگی۔ تو اس مقابلے میں جی ایم موٹرز نے مینیپولیشن کا سہارا لیا اور اپنی گاڑیوں کی خریداری پر کسٹمرز کو $500 سے $700 تک رقم واپس کرنے کا اعلان کیا۔ کچھ عرصے تک تو یہ پروموشن بہت شاندار رہی اور فروخت میں ایک خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا، لیکن کچھ عرصے بعد جی ایم موٹرز یہ پروموشن برداشت نہ کر سکی، بلکہ اس پروموشن نے کمپنی کو معاشی تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا اور اس دوران جی ایم موٹرز کو صرف 2007 میں فی گاڑی $729 نقصان ہوا۔ تب کمپنی کو یہ احساس ہوا کہ فی گاڑی رقم واپسی کا اقدام انتہائی نامناسب تھا، جس کی وجہ سے کمپنی فائنانشل کرائسس میں آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے رقم واپس کرنے کی اسکیم پر نظر ثانی کی اور اس رقم کو کم کر دی۔ تو رقم کم کرنے کی وجہ سے گاڑیوں کی سیل میں بھی کمی آئی، کیونکہ سیل میں اضافے کی وجہ تو رقم کی واپسی کی پرکشش مقدار تھی۔ اور ایسی ہی اگر کسی کو خریداری پر اکسانے کے لیے ایک کے دام میں دو جیسے دلفریب جملے سنائے جائے یا خریداری پر بچوں کو ایک کھلونا مفت دے دیا جائے وغیرہ وغیرہ، تو یہ پروموشن دراصل مینیپولیشن کے زمرے میں آتی ہے۔ اگرچہ بزنس میں اس قسم کے آفرز کو ویلیو ایڈڈ کہا جاتا ہے اور اس سے سیل میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ پروموشن کمپنی کے برداشت سے باہر ہو کر ان کی معاشی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔